کسی مذہب کا ہو نہ ہو، اگر وہ ٹیپو سلطان علیہ رحمۃ و رضوان کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ انسان سب سے بڑا غلط ہے۔ انہوں نے ہماری حفاظت کی، فقط مسلمانوں کی حفاظت نہیں کی ہے، ہر قوم کی حفاظت کے لیے، امن کے لیے انہوں نے ہندوستان میں ایک پیغام دیا ہے۔ کچھ لوگ حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ و رضوان کے معاملات سے اعتراض کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا اب بظاہر تاریخ جو پڑھ رہے ہو، کبھی تھوڑی دیر کے لیے باطن وانی تاریخ بھی پڑھنا، کہ ٹیپو شہید علیہ رحمۃ و رضوان کا نام تاریخ سے ہٹا دو۔ اگر وہ زندگی بھر بھی کوشش کرتا رہے، کچھ کتابوں میں ہٹا بھی دے، ہمارے سینوں میں حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ و رضوان کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہم خود کو، ہماری آنے والی اولادوں کو، قادم حیات چلنے والی اولادوں کو ہم یہ پیغام دیتے رہیں گے، حضرت ٹیپو شہید ہمارے لیے ضروری تھے، ضروری ہیں اور ضروری رہیں گے۔ حضرت آج خصوصی پروگرام کے بارے میں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو یہاں پر تمام لوگ جمع ہوئے ہیں، حضرت فتح شاہ ولی علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں چادر شریف پیش کی جا رہی ہے تمام نوجوانوں کے ذریعے، اور یہ ہر سال حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ و رضوان کے ایام آتے ہیں، وقت آتا ہے تو اس وقت فاتحہ خوانی ہوتی ہے یہاں پر، اور پھر چادر شریف پیش کی جاتی ہے۔ یہاں سے ہم ہر جگہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم کو سکون کے ساتھ رہنا ہے، امن کے ساتھ رہنا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین سے سارے عالم میں سکون کا پیغام دیا، جس طرح کرناٹک کی سرزمین سے حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ پیغام دیا کہ ہمیں امن اور سکون کے ساتھ رہنا ہے، سب کے ساتھ رہنا ہے، سب کو لے کر کے چلنا ہے، اس طور پر کہ آئین ہند قائم رہے، ہم بھی یہاں سے ہر سال فاتحہ خوانی کے ذریعے، کلام پاک کی تلاوت کے ذریعے، ہمارے سلمان بھائی ہیں اور پورے نوجوان ہیں جتنے بھی موجود ہیں، ان سلطانیہ کمیٹی سلطان برادرز کے ذریعے یہ تمام تر چیزیں کی جاتی ہے، ہر سال کیا جاتا ہے۔ اور ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی جہاں پر بھی قوم کے نوجوان ہیں وہ تعلیمی طور پر جگیں، جس طرح حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ و رضوان نے ہر معاملے میں ہر قوم کا ساتھ دیا امن کے لیے، اس طرح ہر ایک بندہ آگے بڑھے، اپنے جو حق کی زبان ہے اس کو پیش کرے، اور باطل کا بطلان یعنی غلط چیزوں کو غلط کہنا، صحیح چیزوں کو صحیح کہنا، یہی حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی پوری زندگی بھر یہی کہتے رہے۔ اور یہاں سے ہم فتح شاہ ولی علیہ رحمۃ و رضوان جو کہ قطب حبلی ہیں، شاہ حبلی ہیں، فتح حبلی ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم چادر شریف پیش کر کے یہ عزم کرتے ہیں کہ امن کے لیے، سکون کے لیے ہر وقت ہم تیار رہیں گے۔ اب رہی بات وہ اولیاء کاملین کی جو حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ و رضوان کے دور میں تھے، اور حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ و رضوان کے ولادت سے قبل جو پیغام ولادت دیے تھے، یہ اولیاء کرام صوفیہ کے فالوورز تھے، صوفیہ کرام کو، صوفیزم کو عام کرنے کے لیے۔ تو ہم یہاں پر آ کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں تمام لوگوں کی بارگاہ میں کہ ہم تمام لوگوں کو ایک ہو کر کے، نیک ہو کر کے، عقائد اہل سنت کے دائرے میں جس طرح حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ و رضوان نے پیغام محبت دی تھی، وہ پیغام محبت یہاں سے آج ہم عام کریں۔ حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے کہ حکومت نے صاف انکار کر دیا کہ ٹیپو سلطان جنم دن ہے منانے؟ میں تو اپنی ایک خاص بات آپ کو رکھوں، میں ایک عالم دین ہوں، سیاسی معاملات کے کسی بھی معاملے پر میں کمنٹ نہیں کرتا، میں ایک اپنی بات رکھوں، وہ ہمارے نوجوانان ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔
لیکن جہاں تک میری بات ہے، میرا کام دین کو عام کرنا ہے، امن کا پیغام دینا ہے، سکون کا پیغام دینا ہے، وہ تو میں دیتا رہوں گا۔ رہی بات حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ الرضوان کی، تو اس سے ہندوستان کے کسی بندے کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے ہماری حفاظت کی، فقط مسلمانوں کی حفاظت نہیں کی ہے، ہر قوم کی حفاظت کے لیے، امن کے لیے انہوں نے ہندوستان میں ایک پیغام دیا ہے۔ شاید مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی، اگر وہ سیاسی ہو نہ ہو، کسی مذہب کا ہو نہ ہو، اگر وہ ٹیپو سلطان علیہ رحمۃ الرضوان کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ انسان سب سے بڑا غلط ہے جو حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ الرضوان کو غلط کہتا ہو۔ اور یہ جو میرے جملے کوئی سیاسی نہیں ہے، یہ عام طور پہ ہر مذہب کا بندہ جو کہتا ہے وہ میں آپ کے بارے میں کہتا ہوں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ جو ہے وہ پہلے انسان تھے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ انگریزوں کے خلاف تو لڑائی کیے ہی حضرت ٹیپو سلطان علیہ رحمۃ الرضوان کو آپ دیکھیں گے، جہاں پر ہندوستان کے الگ الگ بڑے بڑے میوزیم ہیں، وہاں پر حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ الرضوان کی وہ تمام تر علامتیں رکھی ہوئی ہے جو اس وقت میں آپ نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آئیے عبادتوں کے حدود میں، اب چونکہ میں عالم دین ہوں، اولیاء کاملین کا ماننے والا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ الرضوان ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے، جن کی محبت آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہیں، جن سے کبھی تہجد نہ چھوٹی، وہ حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ الرضوان، جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک جنگ کی انگریزوں کے خلاف، دوسری جنگ آپ کی باطل گناہوں سے تھی، جو کہ ہر وقت ہر مذہب کے بندے کو بولتے تھے جس طرح آپ جنگ کے میدان میں جا کے جنگ کر رہے ہو، اسی طرح خود کے گناہوں سے بھی تمہیں جنگ کرنا پڑے گا۔ حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ الرضوان ان پیغامات کو عام کرنے کے لیے آج ہم جمع ہیں۔ صرف دکھنے والی چیزوں کو عام کرنے سے بہتر ہے جو نہ دکھتی ہو، کتابوں میں موجود ہو، ان چیزوں کو عام کیا جائے۔ اب اصل بات سنیے، جو پہلا آپ نے سوال کیا تھا، کچھ لوگ حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ الرضوان کے معاملات سے اعتراض کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا، آپ بظاہر تاریخ جو پڑھ رہے ہو، کبھی تھوڑی دیر کے لیے باطن والی تاریخ بھی پڑھنا، کہ آپ کی عبادتیں کیا تھی، آپ کی ریاضتیں کیا تھی، آپ کی گفتگو کیا تھی، آپ کے سجدے کیا تھے، آپ کے رکوع کیا تھے۔ کلام پاک کی تلاوت کے تعلق سے ایک اللہ کے ولی کا ذکر ہے، ٹیپو شہید علیہ رحمۃ الرضوان کلام پاک بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ جب تلاوتیں کرتے تھے تو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پیغام ہو یا کوئی بھی فیصلہ ہو، آپ تلاوت کلام پاک کرتے تھے، پھر اس فیصلے کو کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ۔ کچھ سیاسی لیڈر ایسے بھی ہیں کہ وہ کتابوں سے ان کا نام مٹھانا چاہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو اب کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیے، میرا پیغام ہر وقت سیاسی معاملات میں نہیں ہوتا، میں یہ بات پہلے بھی بولا آپ کو، اب بھی بول رہا ہوں، میں ایک عالم دین ہوں، صوفیہ کا فالوور ہوں، میں چشتی ہوں، میرا پیغام تمام لوگوں کے لیے ہوگا۔ اور رہی بات سیاسی معاملات میں میں کبھی عمل دخل نہیں کرتا۔ اب آپ نے کہا کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نام ہٹا دو، وہ کون لوگ کہہ رہے ہیں، کیا لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف میں جواب نہیں دوں گا، البتہ میں عام فہم جواب دوں گا۔ اگر کوئی بھی شخص یہ کہہ رہا ہو کہ ٹیپو شہید علیہ رحمۃ الرضوان کا نام تاریخ سے ہٹا دو، اگر وہ زندگی بھر بھی کوشش کرتا رہے، کچھ کتابوں میں ہٹا بھی دے، ہمارے سینوں میں حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ الرضوان کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہم خود کو، ہماری آنے والی اولادوں کو، ساتھ میں حیات چلنے والی اولادوں کو ہم یہ پیغام دیتے رہیں گے، حضرت ٹیپو شہید ہمارے لیے ضروری تھے، ضروری ہیں اور ضروری رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے پیغام۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہر سال ان کا میلاد منانا چاہیے؟ دیکھیں، ایک میلاد کا مطلب ہوتا کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، میلاد مانے پیدا ہونا، میلاد، ولادت، یہ عربک لفظ ہے، جیسے کہ برتھ ڈے ہم کہتے ہیں نا، تو یوم ولادت ہے۔ اب تخصیص نہیں ہے، حضرت ٹیپو شہید علیہ رحمۃ الرضوان کا سال میں ایک دن آتا ہے، ایک دن منا کے بھول جاؤ، ہمارا پیغام یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہم تو ہر دن حضرت ٹیپو کو یاد کرتے ہیں، ہم جب سچ بولتے ہیں حضرت ٹیپو کو یاد کرتے ہیں، ہم جب تعلیم سکھانے کا پیغام دیتے ہیں حضرت ٹیپو کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے، اگر ہندوستان کی سرزمین میں رہ کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت ٹیپو کی یاد تم نہ مناؤ، تو مجھے تعجب ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ہندوستان کے باہر رہ کے کوئی بیان دے تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی ہے، تو کوئی انگریز دے گا، کہے گا اس کو تکلیف ہوگی کیونکہ ہمارے خلاف کام کیا ہے، تو یقیناً وہ کہے گا کہ حضرت ٹیپو شہید کے نام کو ہٹا دو۔ لیکن انگریز بھی نہ ہو، ہندوستانی بھی ہو، کرناٹک میں بھی رہتا ہو، پھر بھی اگر حضرت ٹیپو کے نام کو ہٹانے کی بات کرے گا، حسد ہے، حسد کے سوا کچھ نہیں۔ یہ میرا کہنا ہے۔ جس طرح کہ ابھی ہمارے صاحب نے بتایا کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ کا نام جو ہے نکالا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تفصیلی؟ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے پہلے فریڈم فائٹر ہے، اور
बाक़यामत तक भी उनका नाम हर मुसलमान और हर सच्चे हिंदुस्तान के दिलों में गूंजता रहेगा। और ये सियासती लोग हज़रत टीपू सुल्तान उनका नाम मिटाना चाहते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि बोले तो हमारे हज़रत टीपू सुल्तान जो है हमारे हिंदुस्तान के लिए अपनों बच्चों को कुर्बान किया है। जो सच्चा इतिहास जो जाना है उन्हें हज़रत टीपू सुल्तान उनका जन्मदिन मनाएगा और उनका नाम लेते हुए गूंजते हुए घूमता रहेगा। हरम में क्या करना चाह रहे हैं? क्या बोले? टीपू सुल्तान का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हाँ, उसमें क्या क्या पैगाम होना चाहिए? हमारे जो हज़रत टीपू सुल्तान थे सभी कोई धर्म को भी उन्होंने कुछ अलग तरीके से देखा नहीं, सभी लोगों को एक साथ एक नज़र से देखे आए। अपने साथ में रहने वालों हिंदू दलित भाइयों को भी उन्होंने खेत करने के लिए भी दिया है। तो इसी मकसद से मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान एकता के साथ रहे हिंदुस्तान में। इसी मकसद को लेकर हम हर साल हज़रत टीपू सुल्तान का जन्मदिन मौके पर हर साल हम लंगर आम तकसीम करते हैं। कितने साल से बना है? ये हम तकरीबन 7 से 8 साल से कर रहे हैं। तो इनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा अभी? जिस तरीके से हम हर साल हज़रत टीपू सुल्तान का जन्मदिन के मौके पर दिली खुशी से हम इनके जन्मदिन मनाते आ रहे हैं, इसी तरह से जो सच्चे हिंदुस्तानी है, सच्चे मुसलमान हो या सच्चा हिंदू हो, सब लोग हज़रत टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाएगा। हर साल आप यहीं पे फतेह शाह रहमतुल्लाह दरगाह पे बनाते हैं, दूसरे अतराफ पटना में बनाते हैं? हर साल हम हज़रत सैयद फतेह शाह अली दरगाह के बाबा में जन्मदिन मनाते हैं। क्योंकि हमारे हज़रत टीपू सुल्तान जब जंग पर जा रहे थे हमारे हज़रत सैयद फतेह शाह बाबा के दरबार में ज़ियारत करके गए। इस वास्ते हम हज़रत सैयद फतेह शाह बाबा के दरबार में आकर हज़रत टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाते हैं। उनका कोई कॉल अगर है तो आप बताइए कॉल। वो मुजाहिद इस्लाम जिसने गुलामों की ज़िंदगी से शहादत को, मौत को अहमियत दी और अपने कौल के मुताबिक करके बताया, 100 साल गीदड़ की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की ज़िंदगी जी। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।